پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست طلعی آپ کی خدمت میں ایک بہترین عمل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، آج جو میں نے عمل لایا ہے وہ صرف اس کی مدت ہے 7 دن۔ 7 دن کا یہ عمل ہے، بہت ہی آسان عمل ہے، اور یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کو کوئی بھی ایسا کام جو جائز ہو اور وہ کسی وجہ سے رکا ہوا ہو اور اس کام میں کامیابی چاہیے، تو ان کے لیے ضرورت ہے کہ اس عمل کو کرے۔ اب سب سے پہلے میں اس عمل کی آپ کو تعریف بتا دیتا ہوں۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے، لیکن یہ بہت ہی مجرب ہے۔ جن بزرگ ترین ہستی سے یہ عمل منقول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر 7 دن میں کام پورا نہ ہو تو قیامت کے دن میرا دامن اور اس کا ہاتھ ہوگا۔ اب آپ یقین کیجئے کہ یہ عمل کتنا تاثیر والا ہوگا، چونکہ عمل تو بے شمار ہے، ہم لوگوں نے کئی طرح کے عمل کو دیکھا ہے، لیکن یہ عمل میرا خود کا بھی آزمایا ہوا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے لیے بھی یہ عمل دوں، تاکہ آپ کے جو کام رکے ہوئے ہیں، جو جائز کام ہے، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے ذریعے سے آپ کو وہ کام میں آسانی فرمائے۔ اب یہ عمل کا طریقہ بھی ہمیں ملاحظہ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے 2-3 باتیں آپ سماعت کیجئے۔ پہلی بات کہ عمل کرنے کا بہترین وقت آپ کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے عمل کے لیے آپ نے اگر ارادہ کیا ہو تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ مکمل طریقے سے طہارت رکھیں، یعنی پاکی کا خاص خیال رکھیں کہ آپ جب تک عمل میں ہوں تب تک آپ کسی طرح کا بھی ناپاکی جسم لے کر نہ رہیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ ناپاک ہو گئے ہوں تو فوراً آپ پاک ہو جائیے، یہ ایک بات رکھیں۔ دوسری بات کہ آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جب تک یہ عمل کرتے رہیں گے آپ کو نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، لیکن نماز تو آپ کو ہر وقت پڑھنا چاہیے، لیکن کم سے کم اس عمل کے دوران آپ کا نماز پڑھنا لازمی ہے، تبھی یہ عمل کی تاثیر ظاہر ہوگی۔ اور تیسری چیز کہ آپ کو حرام چیزوں سے بچنا ہوگا، حرام چیزوں سے بچنا ہے، اور ساتھ میں بدبودار چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ آپ کو جیسے بیڑی، سگریٹ، تمباکو وغیرہ ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ عمل کرنے کے وقت بہتر ہو کہ کسی طرح کا گوشت یا مچھلی نہ کھائیں تو بہتر ہوگا۔ ویسے کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ نہ کھائیں اور آپ پرہیزگاری کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ یقیناً آپ کا کام ہونا ہی ہونا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا کام 7 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ اب اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کبھی کبھی کچھ کام ایسا ہوتا ہے کہ اس کی کچھ اوقات ہوتے ہیں، کچھ وقت ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ وقت پر وہ کام ہو جائے گا۔ اگر یہ 7 دن کا کام نہیں ہے تو وہ 7 دن کے بعد کا ہے، تو انشاءاللہ وہ بعد والا ہے تو بعد میں ہی پورا ہوگا، لیکن وہ کام آپ کا ہو جائے گا۔ آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے وہ مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ ہو سکتا ہے کہ 7 دن سے آپ کو زیادہ لگے کچھ کاموں میں، لیکن آپ کا وہ کام پائے تکمیل تک ضرور پہنچے گا انشاءاللہ العزیز۔ اب اس کے کرنے کے بارے میں سماعت فرمائیے، اس کا ترکیب کیا ہے۔ دیکھیے، اس کا 2 ترکیب ہے۔ ایک ترکیب تھوڑا مشکل ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے نہیں بتا رہا ہوں، جو دوسرا طریقہ بتا رہا ہوں وہ تھوڑا آسان ہے، جو آپ بآسانی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ علیحدہ جگہ کو اختیار کریں۔ اگر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں تو جب سب لوگ چلے جائیں تو بعد نماز عشاء آپ کو اس ترکیب کو کرنا ہے، اس عمل کو کرنا ہے۔ اور دوسری چیزیں کہ جو عورتیں اگر اس کو کرنا چاہتی ہوں تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ 7 دنوں تک ناپاکی کا خیال رکھیں کہ اس 7 دن کے اندر وہ ناپاکی جیسی چیزوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر وہ 7 دن تک ان کے پاس وقت ہے تو یہ عمل ان کے لیے آسان ہے، وہ کر سکتے ہیں، یا پھر انہیں اگر 7 دنوں کے اندر اگر ناپاکی کی مدت ظاہر ہونے والی ہے تو وہ اس عمل سے پرہیز کریں، اس عمل کو شروع نہ کریں۔ دوسری چیز، اس عمل کے کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ 9 چندی جمعرات کا خیال کریں۔ ویسے کسی بھی دن سے اس عمل کو شروع کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی تاثیر ظاہر ہونے کے لیے بہتر ہے کہ 9 چندی جمعرات
کا منتخب ہو۔ نوچندی جمعرات سے مراد کہ وہ جمعرات جو چاند کے 3 دن کے بعد، اردو تاریخ کے حساب سے چاند کے 3 دنوں کے بعد جو بھی جمعرات آئے تو اس کو نوچندی جمعرات کہتے ہیں۔ میرے ویڈیو بنانے کا پرپس یہ بھی ہے کہ آنے والا جو نوچندی جمعرات ہے اس جمعرات کو آپ اس عمل کو کریں اور اس حقیر کے حق میں دعائے خیر فرمائیں۔ اب عمل بھی سماعت کریں۔ اس عمل کو پڑھنے کے لیے آپ کو بعد نماز عشاء کوئی ایک جگہ منتخب کر لیجئے اور پھر وہاں پہ بیٹھنے کے بعد آپ اس عمل کو پڑھیے۔ اس میں 2 عمل ہے۔ پہلا عمل آپ کو پڑھنا ہے 100 بار۔ پہلا عمل آپ کو 100 بار پڑھنا ہے جو آپ کے اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الملک الحق المبین، من العبد الذلیل الی المولا الجلیل المبین المغفرۃ وانت الغفار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس کو آپ کو 100 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری دعا جو آپ کے اسکرین پر ہے، الہی بحرمتی کن فیکون فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ، پہلی والی جو دعا ہے وہ 100 بار اور دوسری والی جو دعا ہے اس کو 70 بار پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے کے لیے آپ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد پہلی دعا کو 100 بار پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دوسری دعا کو 70 بار پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے اور سجدے میں جا کر کے کسی ایک خاص مراد کی دعا کریں گے اور سجدے میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں سر جھکا کر یہ عرض کریں گے، مولا میرا جو کام رکا ہوا ہے یا جس کام میں ہمیں کامیابی چاہیے اس کام کے بارے میں آپ کہیں۔ انشاءاللہ العزیز اپنے نبی کے صدقے میں اس عمل میں آپ کو ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ آپ سجدے میں روزانہ اس کو دعا کریں اور یہ یاد رہے کہ آپ کسی ایک چیزوں کی ہی خاص دعا کریں۔ مثلاً آدمی کی زندگی میں کئی الگ الگ طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں، تو الگ الگ طرح کی پریشانیوں کے لیے الگ الگ عمل کو کرنا ضروری ہوگا۔ کسی ایک مقصد کو اپنے سامنے رکھ کر اس عمل کو کریں، انشاءاللہ العزیز وہ مقصد میں آپ کو ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی پریشانی رہ جاتی ہے تو آپ ہمارے کمنٹس باکس میں اپنا نام شیئر کریں اور اپنی پریشانی کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو میں باضابطہ اس کی اجازت بھی دوں گا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ بھی بتا دوں گا۔ انشاءاللہ العزیز جہاں تک ہو سکے گا خلق خدا کے لیے میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہتر علم سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ وظیفے کی برکت ہم لوگوں پر جاری و ساری فرمائے۔ جن لوگوں کو اس کی اجازت چاہیے وہ اپنا نام ضرور شیئر کریں تاکہ میں ان کو اجازت کروں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ ویسے آپ میرے بنا اجازت کے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں یا پھر آپ ان سے اجازت لے سکتے ہیں، جو کوئی آپ کے پیر ہوں یا آپ کے استاذ ہوں جو عاملین ہوں وہ آپ کو اجازت دیں تو بہتر ہوگا کہ آپ ان کی اجازت سے کیجئے، چونکہ جب آپ اجازت کے ساتھ کریں گے تو اس میں بے شمار برکتیں آپ کو حاصل ہوگی۔ لہٰذا اگر آپ کو میری طرف سے کوئی اجازت چاہیے تو آپ اپنا نام کمنٹس باکس میں شیئر کیجئے یا پھر میرا موبائل نمبر جو آپ کو دیا گیا ہے اسکرین پر اس پر آپ کانٹیکٹ کیجئے، واٹس ایپ کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو مکمل اس کی جانکاری بھی دی جائے گی، آپ کو اجازت بھی کر دیا جائے گا انشاءاللہ، اور آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اپنے دوست کو دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔